بچے گھر میں بھوکے تھے، گھر میں فاقے پڑے تھے اور ماں پریشان تھی کہ میں اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں۔ اسی دوران ایک کال آتی ہے سرکاری ملازم سمید نامی شخص کی، اور وہ سمید نامی شخص جو ہے اس خاتون کو گندم کا لالچ دیتا ہے، اور یہ خاتون گندم کے لالچ میں آ کر گندم لینے جاتی ہے۔ وہاں پر اس خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر سمید نامی شخص جو ہے زنا بالجبر کر لیتا ہے۔ یہ بہت ہی دردناک اور افسوسناک واقعہ ہے جو کہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اور ایف آئی آر نمبر ہے ناظرین 281/26۔ یہ مقدمہ نمبر ہے اور تھانہ سکھی منڈی میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ ایف آئی آر متن ہے ناظرین کہ مجھے کال کی گئی، سمید نامی شخص نے کال کی اور گندم کا لالچ دیا کہ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں گندم لے کر دیتا ہوں۔ تب میں جاتی ہوں گندم لینے کے لیے، تو وہاں پر موجود جو سمید نامی شخص ہے وہ سفید آلٹو کار میں آتا ہے اور مجھے وہاں سے پک کر کے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے۔ جب گاڑی میں بٹھا کر اپنے زین علی نامی شخص کے بیٹھک میں لے جاتا ہے تو مجھے تھوڑا سا شک ہونے لگ پڑتا ہے، تو وہاں پر سمید نامی جو شخص ہے وہ میرے ساتھ زبردستی جو ہے مبینہ طور پر زنا بالجبر کرتا ہے، اور میں اپنے ہاتھ پاؤں مارتی ہوں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہوں، اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ شخص جو جلاد جو سمید نامی سرکاری ملازم تھا اس نے میرے ساتھ مبینہ طور پر زنا بالجبر کیا۔ بچوں کی خاطر گئی، ماں گھر میں فاقے تھے، بچے بھوکے تھے، اسی لیے، اور یہ ایک بڑا ہی شرمناک واقعہ ہے کہ اگر یہ خاتون گندم کے لیے جاتی ہے بچوں کے لیے اور اس خاتون کے ساتھ اس طرح کا دردناک واقعہ پیش آتا ہے، تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے اداروں کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ بچے گھر میں بھوکے تھے، گھر میں فاقے پڑے تھے اور ماں پریشان تھی کہ میں اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں۔ اسی دوران ایک کال آتی ہے سرکاری ملازم سمید نامی شخص کی، اور وہ سمید نامی شخص جو ہے اس خاتون کو گندم کا لالچ دیتا ہے، اور یہ خاتون گندم کے لالچ میں آ کر گندم لینے جاتی ہے۔ وہاں پر اس خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر سمید نامی شخص جو ہے زنا بالجبر کر لیتا ہے، یعنی کہ یہ خاتون گندم کی لالچ میں آ کر اپنی عزت گوا بیٹھتی۔ ناظرین، یہ دردناک واقعہ ہے ضلع حافظ آباد کا، تھانہ سکھی منڈی کا۔ یہ بہت ہی دردناک اور افسوسناک واقعہ ہے جو کہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اور ایف آئی آر نمبر ہے ناظرین 281/26۔ یہ مقدمہ نمبر ہے اور تھانہ سکھی منڈی میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ ایف آئی آر متن ہے ناظرین کہ مجھے کال کی گئی، سمید نامی شخص نے کال کی اور گندم کا لالچ دیا کہ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں گندم لے کر دیتا ہوں۔ تب میں جاتی ہوں گندم لینے کے لیے، تو وہاں پر موجود جو سمید نامی شخص ہے وہ سفید آلٹو کار میں آتا ہے اور مجھے وہاں سے پک کر کے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے۔ جب گاڑی میں بٹھا کر اپنے زین علی نامی شخص کے بیٹھک میں لے جاتا ہے تو مجھے تھوڑا سا شک ہونے لگ پڑتا ہے، تو وہاں پر سمید نامی جو شخص ہے وہ میرے ساتھ زبردستی جو ہے مبینہ طور پر زنا بالجبر کرتا ہے، اور میں اپنے ہاتھ پاؤں مارتی ہوں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہوں، اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ شخص جو جلاد جو سمید نامی سرکاری ملازم تھا اس نے میرے ساتھ مبینہ طور پر زنا بالجبر کیا۔ اب یہ دردناک واقعہ ہے ناظرین، کیا یہ بھوک تھی؟ بچوں کی خاطر گئی، ماں گھر میں فاقے تھے، بچے بھوکے تھے، اسی لیے، اور یہ ایک بڑا ہی شرمناک واقعہ ہے کہ اگر یہ خاتون گندم کے لیے جاتی ہے بچوں کے لیے اور اس خاتون کے ساتھ اس طرح کا دردناک واقعہ پیش آتا ہے، تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے اداروں کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے، لیکن خیر پولیس نے جو ہے یہاں پر اپنا کام کر دیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ خاتون کے کہنے پر درج کر دیا ہے، اور مقدمہ نمبر ہے 281/26۔
اب یہ پتہ چلے گا میڈیکل رپورٹ کے بعد کہ اس خاتون کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے. اگر زیادتی ہوئی ہے تو واقعی سمید نامی شخص نے کی ہے. اب یہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، یا پھر یہ سارا معاملہ بوگز ہے. کیا ہے اس کے پیچھے، کیا کہانی ہے؟ کیونکہ اکثر اس طرح کی کئی ایف آئی آریں ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ دیکھ کر اس پر ولاگ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. بعد میں یہ ہنی ٹریپ کی شکل میں بھی مخ موڑ لیتی ہے. لیکن اس طرح کی کئی واقعات ہو چکے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الزام لگاتی ہے خاتون، اور جب میڈیکل رپورٹ آتی ہے تو وہ پھر سارا معاملہ بوگس نکلتا ہے، سب جھوٹ نکلتا ہے. تو پھر الٹا جو مقدمہ ہے اس خاتون کے خلاف درج کر دیا جاتا ہے. لیکن اب یہ کہانی ہے اس بچوں کی بھوک کی، روٹی کی، اور ماں کے گندم کے لیے جانے کی. اب گندم کے لالچ میں یہ سارا معاملہ پیش آیا اس خاتون کے ساتھ. کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ اس میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.